أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے. یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ خود قرآن پاک میں اس کا حکم موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان مردود سے پناہ مانگ لیا کرو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ حکم ضروری ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں تو ہم انہیں ٹوکتے ہیں کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی بڑا انسان بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے بغیر قرآن پاک کو شروع کر دیتا ہے تو ہم اس کو بھی ٹوکتے ہیں کہ تم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں نہیں پڑھا. ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ شیطان جو ہے انسان کا ازلی دشمن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا. اس کی دشمنی کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. اور اس قرآن پاک کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا نزول اسی لیے ہوا ہے تاکہ انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ تمہارا اصلی دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. جو منظر کھڑا ہوتا ہے قرآن پاک کے مطالعے سے، وہ منظر یہ ہے کہ انسان اور شیطان انسان کا دشمن ہے اور انسان کو شیطان سے بچنا ہے اور رحمان کے راستے پہ آ کر چلنا ہے. یہ بنیادی تصور اور بنیادی کنسیپٹ ہے. خود قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، وہ تمہارا دشمن ہے اور تم اس کو اپنا دشمن بناؤ. یعنی صرف تمہارا دشمن ہے اتنا نہیں، کافی نہیں ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کر چلو. دشمن کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے جنت میں سے نکالا. تو جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہے، بنی آدم. تو آدم سے دشمنی ہے تو بنی آدم سے بھی دشمنی ہے. آدم کو جنت سے نکالا تو اب اس کی کوشش یہ رہے گی کہ بنی آدم جنت میں جانے والا نہیں بن جائے بلکہ جہنم میں جانے والا بن جائے. تو اس سے حفاظت کے لیے ہمیں اللہ کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ شیطان سے حفاظت رحمان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ایک نہ دکھنے والے دشمن سے حفاظت کے لیے ایک نہ دکھنے والے محافظ کے پاس جانا ضروری ہے. ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ جائیں. ہمیں شیطان کے حملوں سے وہی شخص وہی ذات بچا سکتی ہے
جو شیطان ہی کی طرح نظر نہ آنے والی ہے، اور وہ رحمان کی ذات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، اور بچا کس سے؟ شیطان سے، جو رجیم ہے، جس کے اوپر آسمان سے ستارے برسائے جاتے ہیں، جو مردود ہے، جو ہانکا ہوا ہے، جو دھتکارا ہوا ہے، جو ترسکرت ہے۔ تو قرآن کا جو تصور ہے وہ شیطان اور انسان کے بیچ کا ہے، شیطان ورسس انسان۔ قرآن کا تصور انسان اور انسان کے بیچ میں عداوت کو ظاہر کرنے کا نہیں ہے اور اس کو ثابت کرنے کا نہیں ہے، بیسیکلی بنیادی طور پر۔ یعنی انسان کسی انسان کا دشمن ہے، یہود ہمارے دشمن، نصارہ ہمارے دشمن، قرآن پاک کی شہادت بھی ہے، لیکن ان کی دشمنی شیطان کے بہکاوے سے ہے، بنیادی طور پر دشمن نہیں ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بنیادی طور پر دشمن نہیں ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے مسلمان کا دشمن ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے سچائی کا دشمن ہے۔ وہ تو ہمارا انسانی بھائی ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے ہیں وہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اس طرح ہر انسان ہمارا انسانی بھائی ہے۔ یہ اسلام کا کنسیپٹ ہے اور یہ تصور ہے۔ جو انسان ہمارا دشمن ہے اس کی دشمنی ختم ہو سکتی ہے، اس کی شکیتا ہے۔ شیطان کی دشمنی ختم نہیں ہوگی ہمارے سے، شیطان کی دشمنی ختم ہوگی؟ اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں نہیں کہا کہ اللہ تو ہمیں یہودیوں سے بچائیے اور نصرانیوں سے بچائیے، اپنی پناہ میں لے لو، ہی نہیں۔ بچانے کا حکم کس سے دیا؟ اے اللہ شیطان سے بچائیے، بہت بڑا ہے، مکار ہے، چالاک ہے، وہ ہمیں کہیں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور خاص طور پہ جب یہ ہدایت کی کتاب ہمارے سامنے ہوتی ہے تب وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس لیے پہلے شیطان سے استعاذہ۔ اور شیطان کا دھوکہ ایک دوسرا بھی ہوتا ہے، اس لیے بھی شیطان سے پناہ چاہی جاتی ہے۔ شیطان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ جس سے فائدہ ہوتا ہے اس کی عبادت کر، فائدہ زیادہ ملے گا، اور دوسرا دھوکہ یہ ڈالتا ہے کہ جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی بھی عبادت کر۔ یہ شیطان کے پجاریاں جو ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ شیطان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے شر اور فساد سے اس حفاظت ہو جائے، ہے نا۔ مجوس جو ہے وہ انشٹ کا جو خدا ہے، برائی کا جو خدا ہے، اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، عشق کا جو خدا ہے اس کی بھی عبادت کرتے ہیں، خالق جو خیر ہے اس کی بھی عبادت کر رہے ہیں، خالق شر ہے اس کی بھی عبادت کر رہے ہیں۔ خالق شر کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ شر سے بچنے کے لیے۔ اس کے بالمقابل اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ مسلمانوں تم کو اگر بھلائی چاہیے تو بھی اللہ کی عبادت کرو، برائی چاہیے تو بھی اللہ کی، برائی سے بچنا چاہے تو بھی اللہ کی عبادت کرو، اور برائی سے بچنے کے لیے اس سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ۔ اے اللہ تو میری اپنی پناہ میں لے لے، یہ شیطان سے میری حفاظت فرما، اس کے شر سے میری حفاظت فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا، اس کے بعد حکم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب لکھا کیوں نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو یہاں پر؟ اس کے لیے نہیں لکھا کہ یہ مثبت کتاب ہے، ایک پازیٹیو کتاب ہے۔ پہلے ہی جملے پر، پہلے ہی صفحے پر یہ نیگیٹو جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اچھا نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھاوٹ میں اگر دیکھا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ پڑھنے میں ہم اعوذ باللہ کو پہلے پڑھیں گے، بسم اللہ کو بعد میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر لکھا نہیں جائے گا، اور اگر لکھتے تو اللہ کے نام کے اوپر شیطان کا نام آ جاتا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نام سے کتاب شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ میں تیرے نام سے اس کتاب کے پڑھنے کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کام میں بسم اللہ نہیں ہوتی ہے وہ کام میں برکت نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یعنی کہ اللہ تیری مدد سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ تیری مدد سے اس کو ختم کروں گا، اے اللہ تو ہی اس کو قبول فرما۔ اب ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔
یہ سورہ فاتحہ اصل میں ہے کیا؟ سورہ فاتحہ اصل میں عرضی کا فارم ہے، فارم، عرضی کے فارم آتے ہیں نا، سرکاری عرضی کے فارم آتے ہیں، تو وہ سرکاری چھاپ کر دیتی ہے. آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنا نام لکھنا ہوتا ہے اور نیچے سائن کرنے کی ہوتی ہے. اپنا نام لکھنے کا، نیچے سائن، کچھ چیزیں بھرنے کی ہوتی ہے. باقی فارم جو ہوتا ہے وہ پورا کس کی طرف سے چھپا ہوتا ہے؟ سرکار کی طرف سے چھپا ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سرکار ہے، اوپر کی سرکار، اوپر کی کیا، نیچے کی بھی سرکار ہے. یہاں کی جتنی سرکار ہیں وہ سب کٹ پتلی ہے اس کے ہاتھ کی. تو وہ سرکار نے، اوپر کی سرکار نے یہ چھاپ کر ہم کو دیا ہے، ہم کو پڑھنا ہے. اور اس نے یوں کہا ہے یہ پڑھو گے تو تمہیں تمہاری مراد اور تمنائیں مل جائے گی، دنیا کی بھی اور دین کی. سب چیزیں اس میں آ گئی ہیں، سورہ فاتحہ میں سب چیزیں آ گئی. جو پڑھے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ تمام چیزیں دے گا. مختصر میں یوں کہو کہ اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا، نے دعا کس طرح کرنی اس کا بھی طریقہ بتا دیا. یہ دعا کس طرح کرنی اس کا طریقہ بتایا. اور دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں پہلے اللہ کی تعریف ہے اور پھر اپنے مطلب کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کی تعریف کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ کی جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی ایسی خوبیوں کا ذکر کرنا جو اس کی ذاتی ہو، اپنی خود کی ہو، اور اپنے ارادے سے اس نے اختیار کی ہو، اور اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہو یا نہ پہنچتا ہو. جتنی بھی خوبیاں ہوں، جیسی بھی خوبیاں ہوں، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کو حمد کہتے ہیں. اب انسان پنکھے کی تعریف کرے تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے. ڈاکٹر کی تعریف کرے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تو بھی اللہ کی تعریف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تو اس نے پنکھا بنایا، اللہ نے اس ڈاکٹر کو دماغ دیا تو اس نے صحیح علاج کیا. تعریف اس دنیا میں کسی کی بھی ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. اب اللہ کی ذات اللہ کے لیے، مطلب اللہ کون؟ اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو ابدی ہے، جو ازلی ہے، انادی ہے، اننت ہے، اکھنڈ ہے. بہت کچھ اس کی تعریف ہو سکتی ہے. جو سارے جہانوں کا مالک ایشور ہے. ایش کے معنی ہوتے ہیں کائنات اور ور کے معنی ہوتے ہیں مالک. ایشور یعنی سارے جہانوں کا مالک، جو امر ہے، جو اجر ہے، جو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے، جو کبھی مرتا نہیں ہے، جس کو کبھی اونگ نہیں آتی ہے، جس کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، جو اپنی ذات پر قائم ہے. جتنی آپ تعریفیں کر لو وہ سب اللہ کی ذات کی تعریف ہے. اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا، وہ کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے، اور وہ چیزیں نظر آتی ہے. آپ دیکھ لیجیے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی تلسی کی، کوئی پہاڑ کی، کوئی گائے کی، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ چیزیں نظر آتی ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ آپ ان چیزوں کی عبادت نہ کرو تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، یہ تو سادھن ہے ہمارا، یہ ہمارا سادھن ہے، یہ وسیلہ ہے ہمارا. تو بولے مقصد کیا ہے؟ مقصد تو بولے اوپر والا ہے، پر برہم ہے، پرمیشور ہے، گاڈ ہے، نظر نہ آنے والا ایک چیز ہے. تو یہ جتنی نظر نہ آنے والے خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ خدا کی ذات ہے. اور دین اسلام اور قرآن پاک اسی خدا کی طرف ساری انسانیت کو بلا رہا ہے، دکھنے والے خداؤں کی طرف نہیں بلا رہا ہے، کیونکہ وہ تو فانی ہے، وہ باقی رہنے والی ذات ہے. تو تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. سارے جہانوں کا پروردگار ہے. پروردگار کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو پیدا کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف لے جانا اور کمال تک پہنچا دینا. کھیتی کرنے والا آدمی دانہ ڈالتا ہے، پھر اس میں پھوپھلیں پھوٹتی ہے، پودا بنتا ہے، درخت، تنا اور درخت بن جاتا ہے.
اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ منی کے قطرے سے 5-6 فٹ کا انسان، خوبصورت انسان بنا کر کھڑا کر دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ اور یہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، انسانوں کا نہیں، جناتوں کا بھی پروردگار، فرشتوں کا بھی پروردگار، آسمانوں کا بھی پروردگار، زمین کا بھی پروردگار، دریاؤں کا بھی پروردگار، ستاروں کا بھی پروردگار، جانوروں کا بھی پروردگار ہے، سب کا پالنہار ہے، سب کو پال رہا ہے، سب کو چھوٹے سے لے کر بڑا کر رہا ہے۔ یہ رب العالمین ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، رحمان الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحیم ہے، وہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا فرق یہ بتایا ہے کہ فاجر و فاسق، رحمان یعنی فاجر و فاسق پر بھی رحم کرتا ہے، کافر پر بھی رحم کرتا ہے اور مومن پر بھی رحم کرتا ہے۔ دنیا میں بھی رحم کرے گا، آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ رحمان کے معنی یہ ہے، اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ مومن پر رحم کرتا ہے۔ رحیم کے معنی یہ ہے کہ آخرت میں مومنین پر رحم کرے گا۔ بالفاظ دیگر رحمان اور رحیم یہ دونوں کے اندر مبالغے کے معنی پائے جاتے ہیں، زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ بعض لوگوں نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ رحیم کے اندر تکرار کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو تعریف اللہ کی، سارے جہانوں کا پروردگار رحمان اور رحیم ہے، اور کیا ہے؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہمارا تصور ہے۔ یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ اینڈلیس نہیں ہے، مطلب اننت نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد پھر سے اس کے اسٹف سے، اس کے مادے سے دوسری دنیا بن جائے گی، اور نعوذ باللہ من ذالک ایک انسان یہاں پیدا ہوا وہ دوسری دنیا میں کسی اور عورت کے پیٹ سے پھر سے پیدا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمارا پہلا جیون ہے، پہلی زندگی ہے اور آخری زندگی بھی ہے۔ نہ ہم نے اس سے پہلے کہیں زندگی جی ہے کہ ہم کو کرموں کا پھل بھوگنے کے لیے یہاں بھیجا گیا ہو، نہ ہم کو اس کے بعد کوئی اور زندگی ملنے والی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلی اور آخری زندگی ہے، اس میں اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی جینا ہے تو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ مالک یوم الدین ایک آخری دن ہے اور اس کا وہ مالک ہے، اس کے پاس سارے اختیارات ہوں گے اس وقت، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابھی دنیا بنائی تو دنیا میں تھوڑے بہت اختیارات انسان کو دے دیا کہ جس طرح چاہے زندگی جی لے، لیکن جب موت کا کوڑا اس کے اوپر برسے گا تمام اختیارات سلب ہو جائیں گے، سب کے۔ موت اختیارات کو ختم کر دیتی ہے، محتاج بنا دیتی ہے، اور یہ آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی، جب میزان عدل قائم ہوگا، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج ستہ کس کے ہاتھ میں ہے، آج اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، آج ملکیت کس کے پاس ہے؟ فرشتے کہیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے ہے جو بڑا غالب ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چکراوا ہے کہ ہزاروں سال چکراتے چکراتے جائیں گے اور کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی نہیں، یہ تصور ہمارے یہاں پر نہیں ہے۔ اب یہ اللہ کی تعریف کر دی، اب اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ مانگ رہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں بہت زیادہ اللہ کے سامنے جھک جانے کو، نمن کرنے کو، بہت زیادہ عاجزی کرنے کو، اپنی نمرتا کو ظاہر کرنے کو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اور استعانت کہتے ہیں مانگنے کو، اپنی ضرورتیں مانگنے کو، اب مدد مانگنے کو۔ اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کو ایک ہی شیلی میں اور ایک ہی طرز میں ادا کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے۔ مسلمان کو یہ سمجھ میں آتا ہے، مسلمان کو یہ سمجھ میں آتا ہے، غیروں کو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہ گائے ہے، نہ تلسی ہے، نہ چاند ہے، نہ سورج ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، کوئی نہیں ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان نماز پڑھنے کھڑا رہتا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، پھر انبیاء کا وسیلہ لیتا ہے، پھر اولیاء کا وسیلہ لیتا ہے، تو استعانت میں وسیلہ نہیں ہے،
عبادت میں وسیلہ نہیں ہے اور استعانت میں وسیلہ نہیں ہے، یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں سے نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں وہ سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں اس سب کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں، وسیلہ کس میں ہے؟ وسیلہ اطاعت میں ہے، فرما برداری میں ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسان ان کے اوپر ایمان لائے اور ان کی پیروی کرے۔ اگر ان کے اوپر ایمان نہیں لایا تو وہ اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے، وسیلہ لینا فرض ہے، ایمان میں وسیلہ لینا فرض ہے۔ ان کی اگر پیروی نہیں کی، کسی اور کی پیروی کی تو اللہ کی پیروی نہیں کی، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی۔ اگر محمد رسول اللہ کی پیروی کر لی تو اللہ کی بھی پیروی کر لی۔ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد رسول اللہ کی پیروی کر لی اس نے اللہ کی پیروی کر لی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب آگے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم سب کو سیدھا رستہ بتا۔ ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ ہدایت کے معنی بتانے کے بھی ہے، چلانے کے بھی ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے اس میں بھی بعض لوگوں کی طرف سے۔ ہدایت کے معنی دکھانے کے بھی ہے، چلانے کے بھی ہے، اور اس کا مطلب پڑھنے والے کے اوپر منحصر ہے۔ اگر غیر مسلم پڑھے گا، جیسے بہت سے غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو وہ جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تو مجھے دین اسلام کی ہدایت دے، بیزکس بتا، میرا ہدایت کی جو سچائی کا جو بیزکس ہے وہ بتا۔ لیکن اب ایک مسلمان پڑھ رہا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو بیزکس تو مجھے پتہ ہے، اے اللہ اب تو مجھے اس سیدھے راستے پر چلا بھی۔ بتانا بھی اور چلانا بھی، اس کے دونوں معنی ہیں۔ اور ہدایت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر حال میں ہدایت کا محتاج ہے، ہدایت کا محتاج ہے۔ ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے کتنے مسلمان بھائی اذان ہوئی لیکن نماز پڑھنے نہیں آئے، ہدایت نہیں ملی۔ تو جب مسلمان پڑھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج زکوٰۃ سب فرض ہے، لیکن میں کر نہیں پا رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کہ میں اس راستے پر، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چل بھی لوں۔ مجھے پتہ تو ہے لیکن میں چلتا نہیں ہوں۔ اور جس کو پتہ نہیں ہے وہ اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا بھی۔ اللہ کے رسول دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے سچائی کو سچائی دکھلا اور اس کی اتباع کی توفیق دے، اور جھوٹ کو جھوٹ دکھلا اور اس سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ تو دیکھو اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے۔ صراط مستقیم سے مراد اے اللہ تو مجھے دین اسلام کا راستہ دکھا، یا دین اسلام کے راستے پر چلا، یا دین اسلام کے اوپر تو مجھے ثابت قدم رکھ، جما کے رکھ۔ یہ تمام معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، دیکھو اسلام جو ہے وہ صرف تھیوری نہیں ہے، تھیوری اور پریکٹس دونوں کا نام ہے۔ اس کے اندر پریکٹیکل نمونے بھی موجود ہیں۔ پریکٹیکل نمونہ کس کا ہے؟ نبیوں کا نمونہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ پریکٹیکل نمونے ہیں ہمارے سامنے۔ یعنی سچائی کی جو باتیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہے، اور سچائی کے انسانی نمونے وہ بھی ہمارے پاس ہیں۔ صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، تابعین کو دیکھ لیجئے، تبع تابعین کو دیکھ لیجئے، علماء کو دیکھ لیجئے، بزرگان دین کو دیکھ لیجئے، اس دین کی خدمت کے لیے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ان کو دیکھ لیجئے، نیک لوگوں کو دیکھ لیجئے۔ تو یہاں پر انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن لوگوں نے تیرے راستے پر چل کر انعامات حاصل کیے، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، تیرے انعام کی بارش، ان لوگوں کے راستے پہ چلا، نبیوں کے راستے پہ چلا، شہداء کے راستے پہ چلا، صالحین کے راستے پہ چلا، صدیقین کے راستے پہ چلا، اللہ ان کے راستے پہ چلا۔ کیونکہ جب ایک راستے پر کچھ لوگ چل چکے ہوتے ہیں انسان کو راحت ہوتی ہے کہ ہاں اس راستے پر چلنے والے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، تو اے اللہ تو مجھے کامیابی والے راستے پہ چلانے والا بنا دے، چلنے والا بنا دے۔ اب تھوڑا نگیٹو بھی آ رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن کے اوپر غضب کیا گیا، جن کے اوپر غصہ کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہو گئے۔ آدمی غضب کا کیوں شکار ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر سچائی کو اختیار نہیں کرتا ہے، اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے۔ وہ
مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہود ہے، یہود، کہ انہیں پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ سچے رسول ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ان کا اقرار نہیں کیا، ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، اللہ تبارک تعالیٰ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت نازل ہوئی، پھٹکار برسی، ولضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ وہ گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ انسان حق کی تپاس نہیں کرتا ہے، تحقیق نہیں کرتا ہے۔ جب حق کی تحقیق نہیں کرتا ہے تو انسان گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ یہ اس سے مراد نصارہ ہے، کریستی حضرات ہے کہ ان کے راستے پر بھی مت چلا۔ اور دوسری ایک صفت ان دونوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ یہودیوں کی ایک عادت تھی کہ وہ خدا کی کتاب کو پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، اس کے لفظوں کو پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، اور خدا کی کتاب کو لانے والے جو پیغمبر تھے ان کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر پر پیغمبر اللہ نے ان کے پاس بھیجے سمجھانے کے لیے کہ تم کتاب کو تو بہت مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہو، لیکن خدا کے جو پیغمبر ہیں، جو اولیاء اللہ ہے، جو بزرگان دین ہے، ان کے راستے پر بھی تم چلا کرو، ان کے بتائے ہوئے راستے پر بھی۔ لیکن انہوں نے کتاب کو اتنی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا کہ کتاب کو لانے والے لوگوں کو بھول گئے، ان کو مارنے لگے، بلکہ ان کو قتل کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کی ایک گمراہی یہ تھی، اور نصارہ کی گمراہی یہ تھی کہ خدا کی کتاب کو چھوڑ دیا اور خدا کے رسول کو پکڑ لیا اور اس کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں، تم بھی خدا کی کتاب کو پکڑ کر خدا کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندوں کو چھوڑ مت دینا، اور خدا کے برگزیدہ بندوں کو پکڑ کر خدا کی کتاب کو مت چھوڑ دینا۔ دونوں قسم کی گمراہی سے بچنا تو تم کو صراط مستقیم ملے گا، سیدھا راستہ ملے گا، جس سیدھے راستے کے اوپر چل کر انسان کہاں پہنچتا ہے؟ اللہ تک اور جنت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے۔ یہ دعا، یہ پہلی دعا ہے، یہ قرآن پاک کا پہلی صورت ہے۔ اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں، اور آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لیں۔ تو یہ آج کی سورہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، آئندہ کی زندگی کے لیے ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ ہدایت نصیب فرما، صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ انبیاء علیہ السلام کے راستے پر، اے اللہ صحابہ کے راستے پر، اے اللہ تابعین کے راستے پر، تبع تابعین کے راستے پر، بزرگان دین کے راستے پر، علماء ربانی کے راستے پر ہمیں چلانے والا بنا، چلنے والا بنا۔ اے اللہ غیروں کے راستے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا کی ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ جو یہاں حاضرین مجلس ہے، اے اللہ ان کی جائز مرادوں اور تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں بھی گمراہی سے بچا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد بما وحی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔